بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے دین کی منمانی تشریح، قرآن کی منمانی تفسیر، احادیث کی منمانی شرح، احکام شریعت کی منمانی تعبیر۔ آج کل کے اس نازک دور میں پچھلے چند سالوں سے خصوصی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کی تشریح و تعبیر کے لیے، قرآن و سنت کی تفسیر و تشریح کے لیے ایسے افراد سامنے آ رہے ہیں جن کی کوئی علمی حیثیت نہیں، کوئی دینی حیثیت نہیں، بھلے وہ اپنے منہ سے کہتے رہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ ایسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے، ان کے کردار سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، ان کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، معاشرے میں ان کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے سب پر یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کتنے دیندار ہیں، وہ کتنا دین کی سمجھ بوجھ اور فہم رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ٹی وی چینل، پرائیویٹ چینل اور یوٹیوب چینل شروع ہونے کی وجہ سے کثرت سے سامنے آئے ہیں۔ پہلے بھی تھے یہ لوگ، لیکن پہلے کوئی تحریری طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ خیالات بھی انہیں نہیں کہنا چاہیے، خیالات کی بھی توہین ہے۔ خیال تو ایک واقعی قابل قدر اور ایک وقوع قابل وقع چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ خیال ہو، واقعی خیال ہو، شاعر کو بھی خیال آتا ہے اور اس کا وہ خیال شعری مضمون میں ڈھلتا ہے، تو یہ ایک اپنا منفی تخیل جو ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ظاہر کرنے کے لیے ان پلیٹ فارم کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے تو دشمن ہوتا ہے جو ان سے منمانی تشریح کروا رہا ہوتا ہے اپنے دین کی۔ دشمن اسلام ہمیشہ جہاد سے الرجک ہے، اور اس نے پہلے دن سے لے کر آج تک اس جہاد کو روکنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ دشمن کو وہ تبلیغ بڑی پسند ہے جس میں بس وضو کی باتیں ہوں اور تیمم کی باتیں ہوں اور استنجا اور غسل کی باتیں ہوں، لیکن جس اسلام میں، جس تبلیغ میں جہاد کی بات ہو، غزووں کی بات ہو، سرایاں کی بات ہو، رسول اللہ کی اس سیرت کی بات ہو جس میں غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، تو ایسی تبلیغ سے دشمن چڑھتا ہے، اور دشمن کا اعلی کار بھی چڑھتا ہے۔ اب دشمن اسلام کی مختلف چالیں ہیں، وہ پھر اپنی چالیں چلنے کے لیے، اپنے مقاصد حل کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر ہی، جیسا کہ پہلے اس نے مختلف فرقے بنوائے، مختلف گروہ بنوائے، ایسی کچھ اپنے مورے تلاش کرتا ہے، مورے مقرر کرتا ہے، اپنے گماشتے، اس کے مخصوص گماشتے اس کے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں مقرر کرتا ہے اور پھر ان سے کام لیتا ہے۔ تو آئے دن ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسے افراد سامنے آتے ہیں جو دین کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے اکثر جو اینکر پرسن ہیں، جو اپنے آپ کو صحافی کہلواتے ہیں، وہ قرآن پاک کی ایک آیت تک درست نہیں پڑھ سکتے، اکثر تو پڑھتے ہی نہیں، ترجمے سے کام چلاتے ہیں، اور وہ بھی موقع بے موقع۔ لیکن ایک آدھ کوئی یا دو تین افراد جو کوئی تلاوت کرتے بھی ہیں یا ایک دو کلمات قرآن پاک کی زبان پر لاتے بھی ہیں، تو ان کی حرکات ٹھیک نہیں ہوتی، زیر زبر ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ غلط پڑھتے ہیں معاذ اللہ، اور الٹا ثواب کے بجائے گناہ کماتے ہیں، اور وہاں سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، اور دیکھ کر قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتے، سامنے ایک آیت لکھی ہو یا کلمات قرآنی لکھی ہوں تو ان کی زیر زبر کو بھی آپ درست نہیں پڑھ سکتے۔ تجوید کا اور قرات وہ تو بہت دور کی بات ہے، تجوید اور حروف کی مخارج اور حروف کے صفات، اور ان کو جو ہے ان کی صفات لازمہ، غیر لازمہ، متضادہ، غیر متضادہ،
اور موقع اور وقف کیسے کرنا ہے، اور پھر ابتدا کیسے کرنی ہے، اور کہاں وقف نہیں کرنا، کہاں کرنا ہے، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. یہ تو علم تجوید باقاعدہ سیکھا جائے تو بات بنتی ہے. تو انہیں یعنی ناظرہ قرآن پاک بھی نہیں آتا، اور ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے عشق رسول میں کسی کا شک ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم دیندار ہیں. اور خاص کر رمضان میں بہت سارے چہرے سامنے آ جاتے ہیں، اور مسخرے اور دین کے نام پر ایسے ہی بہت ساری جو ہیں وہ عورتیں دین کی تشریح و تعبیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں. کچھ نوجوان طبقہ ہے جنہیں دین سے کوئی تعلق نہیں، کسی ادارے سے وہ فارغ التحصیل نہیں، کوئی ان کے پاس سند نہیں، کوئی باقاعدہ کسی استاد سے اساتذہ سے پڑھا نہیں، اور اردو کے ترجمے سامنے رکھ کے شروع ہو جاتے ہیں جی یہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے. قرآنی آیات کی تشریح اور یہ دین کی جتنی تشریح ہے، حدیث کی تشریح ہو، قرآنی آیات کی تفسیر ہو، کیا یہ 14ویں صدی میں ہوئی ہے؟ کیا یہ 15ویں صدی میں ہوئی ہے؟ کیا یہ اب ہوگی؟ پچھلی جو 1450 صدیاں ہیں ان سے پہلے قرآن اترا اور محدثین نے حدیثیں جمع کی، کیا وہ سب بے بہرہ تھے؟ کیا انہوں نے اتنی صدیوں میں کوئی حدیث کی شرح نہیں لکھی اور کوئی قرآن کی تفسیر نہیں لکھی؟ 300 سے زیادہ جلدوں پر تفسیریں لکھی ہیں مفسرین کرام نے، 100 جلدوں پر لکھی ہیں، 30 جلدوں پر تو کثرت سے لکھی ہیں. تفسیر کبیر دیکھ لیں، تفسیر روح المعانی دیکھ لیں، تفسیر روح البیان دیکھ لیں، ان کے زیادہ تر کے اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں. کتنی بڑی تفسیریں ہیں. پھر اس سے پہلے جب سے قرآن پاک نازل ہوا، صحابہ کرام نے تفسیر ابن عباس دیکھ لیں، تنویر المقباس جو ہے، اور پھر تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں جو حدیثیں جمع کی ان میں ایک کتاب التفسیر بھی رکھی جس میں لکھی. تو کیا ان 1450 صدیوں میں دین کی تشریح نہیں ہوئی کہ آج ایک جدید شخص جو ہے وہ اپنے ذہن سے دین کی تشریح کرتا ہے، اسے شرم اور حیا نہیں آتی کہ دین کے بڑے علماء، مشائخ، مفسرین، محدثین کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے اور اپنی اٹکل سے قرآنی آیات کے معنی نکالتا ہے اور حدیث کی شرح کرتا ہے؟ یہ لوگ گمراہ ہیں، چاہے وہ ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوں، چاہے یوٹیوب چینل پر بیٹھے ہوں، چاہے وہ کسی ممبر پر قابض ہوں. یہ سب جاہل ہیں، گمراہ ہیں، اور ان کے بارے میں صادق و مصدوق نبی کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرما دیا تھا، 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ دین کے نام پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ دین کی تبلیغ کریں گے اور وہ اکثر جھوٹے ہوں گے. اور ایک جگہ تو 30 ان لوگوں کا ذکر بھی کیا جو نبوت کا دعویٰ بھی کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے پھریں گے. اور قیامت کی نشانیوں میں یہ فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ اس میں ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ جب کسی عہدے پر نااہل بیٹھ جائے تو قیامت کو قریب سمجھو. تو اب دین کا جو شعبہ ہے وہاں بے دین بیٹھے ہیں اور شریعت سے بالکل ناواقف، ان پڑھ. یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. بھئی عربی زبان آنا، علم الصرف آنا، علم النحو آنا، علم بلاغت آنا، علم الفقہ آنا، اصول فقہ آنا، اصول حدیث آنا، حدیث کی علم حدیث آنا، علم فقہ آنا، اور پھر علم تفسیر آنا، علم اصول تفسیر آنا. ان میں مہارت پیدا کرنا، یعنی پہلے انہیں ان کی تحصیل کرنا، پھر ان میں مہارت حاصل کرنا، مختلف کتابیں پڑھنا، اور تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ کرنا، اور کتب فتاوی پڑھنا. یہ تو بہت دور کی بات ہے. ناظرہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو علماء و مشائخ کو پیچھے دھکیل کر ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ دین کی خود ساختہ تشریح اور تعبیر کرتے ہیں. میں انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تم جہنم کا خود بخود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو، کیونکہ قرآن پاک نے تو کہہ دیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ کتنوں کو ہی گمراہ کرتا ہے اور کتنوں کو ہدایت دیتا ہے. تو ایسے جو منمانی تفسیریں کرتے ہیں قرآن کی اور منمانی تشریح کرتے ہیں حدیث کی اور منمانی تشریح کرتے ہیں احکام شرع کی، وہ گمراہ طبقہ ہے، وہ گمراہ ٹولہ ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں اپنے آپ کو. وہ رائے راست پر نہیں ہیں. ان کے لباس کی طرف مت دیکھو، ان کی گاڑی کی طرف مت جاؤ، ان کی کوٹھی اور بڑے مکان کی طرف مت جاؤ، ان کی زمینوں کی طرف مت جاؤ، ان کی ثروت و عمارت کی طرف مت جاؤ. یہ لوگ بے دین ہیں
گمراہ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور پھر گمراہ گر بھی ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے دشمن اسلام ہے جو مخصوص اپنے مورے تیار کرتا ہے، مخصوص اپنے گماشتے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر مقرر کرتا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ اور اسلام وہی ہے جو 1450 سال پہلے ہے، اور جو تشریحات مفسر صرف آج جو ایک شخص کہتا ہے جی یہ بخاری میں ایسے لکھا اور بخاری کے حدیث پڑھتا ہے اور اپنی منمانی تشریح کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ جب سے بخاری نے امام بخاری نے صحیح البخاری مرتب کی تو اس وقت سے لے کر آج تک اس کی کوئی تشریح نہیں ہوئی۔ کتنی بڑی بڑی تشریحات موجود ہیں، عمدۃ القاری کو دیکھیں، ارشاد الساری کو دیکھیں، فتح الباری کو دیکھیں، اور پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں، بلکہ اس پر بھی کتابیں آ چکی ہیں کہ صحیح بخاری کی کتنی شروعات ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ایسے گمراہ گروں سے اور بے دینوں سے بچیں۔ دین کی تشریح بہت پہلے ہو چکی ہے، آج اس 15ویں صدی میں دین کی تشریح نہیں ہونی، یا ایسی کوئی تشریح نہیں ہونی جو پہلے نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور سادہ عوام کو ان گمراہوں اور گمراہ گروں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، وہ عمل صالح جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق اور جنت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔